وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت نمبر 40 اور 41 پہ بات کی، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اور دیکھو، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا اس قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بدلے دنیا کے حقیر سی قیمت نہ لے لینا، دنیا کے حقیر فائدے کے لیے ایسا نہ کرنا، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ مطلب کچھ حق لے لیا، کچھ باطل لے لیا، شرک بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، کچھ ایسی باتیں دین میں شامل کر لینی جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو حق، دین تو پورے کا پورا حق ہے، اس میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے گڑی ہوئی یا جھوٹی بات شامل کر لیجئے تو یہ تلبیس بن جائے گا۔ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ پہلا لفظ جو آج ہمارے آ رہا ہے نیا، وہ تلبسو ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا، تو تلبسو ہے، لبسا مادہ لام بے اور سین ہے، اور یہ مادہ، یہ کلمہ اس مادے سے قرآن میں 23 مرتبہ آیا ہے، لام بے اور سین۔ لبسا سوپا کہتے ہیں کپڑے پہننے کے لیے آتا ہے، البساہو کے معنی ہے دوسروں کو پہنانا، اللباسو واللبوسو وہ چیز جو پہنی جائے، پہنائی جائے، اس کے لیے آتا ہے۔ لا بستو فلانن، کسی سے گل مل جانا عربی میں بولا جاتا ہے، اور لباس کا لفظ ہر چیز پر بولا جاتا ہے جو انسان کے کاموں پر پردہ ڈال سکے۔ چنانچہ قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کو کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں ہی ہم آیت پڑھیں گے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ کس لیے ہوتا ہے یہ لباس؟ تھوڑی سی اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے ہوتے ہیں، عیب ظاہر نہیں کرنے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو۔ شوہر اپنے گھر والوں سے یا اپنے زیادہ عزیز لوگوں سے اپنی بیوی کے عیب ڈسکس کرے، اسی طرح بیوی اپنے گھر والوں سے یا اپنی دوستوں سے اپنے شوہر کے عیب ڈسکس کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ ہم سردیوں میں سردیوں والا لباس پہنتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکیں، گرمیوں میں ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس میں گرمی نہ لگے، اور پھر لباس جو ہے وہ تو زینت دینے کے لیے ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زینت ہیں اللہ کے لیے، یہ بات سمجھیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، تمہیں زینت بھی دیتا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، یہ نظر نہیں آتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 71 میں آتا ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، اے اہل کتاب، وہاں یہ کہا گیا پھر ایک دفعہ، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے، لم تلبسون الحق بالباطل، کہ تم کیوں خلط ملط کرتے ہو، کرنا ملانا ایک ہی طرح ہے، کہ اے اہل کتاب تم باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، تم حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صرف اپنے
ضد کی وجہ سے، اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ جو نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے آئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اور کیوں چھپا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا کیوں رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 112 میں آتا ہے، اب لباس کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی بدولت، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، میں نے بس اتنا حصہ لیا ہے کہ اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جس میں امن تھا، ہر طرف سے رزق چلا آتا تھا۔ یہ میرا ملک بھی ایسا ہی ہے، یقین کریں، یہ امن کا گہوارہ بھی تھا، اور اس میں اتنے سورس ہیں انکم کے، اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے۔ دریا اس میں ہیں، دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں میں سے 7 ہمارے پاس ہیں، سمندر ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہے، زرخیز علاقہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب ناشکری کرتے نا، حق ادا نہیں کرتے اللہ کا اور چیزوں کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ آج بھوک اکانومی کا بھی مسئلہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، الحق جو ہے کاف کاف قرآن میں 287 مرتبہ آیا ہے۔ الحق، حق کے معنی ہے مطابقت اور موافقت، کس چیز کا سچ ہونا۔ وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے، اس معنی میں اللہ پر یہ حق کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ حکمت کے ساتھ کی ہے۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو حکمت کے ساتھ، کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ حکمت کے بغیر نہیں پیدا کی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ اللہ نے حق پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا پیدا ہونا ضرورت تھی، کس لیے پیدا کیا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 17 آیت 105 میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کا نازل ہونا حق ہے، کیونکہ یہ حق ذات کی طرف سے، اللہ حق ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ حق ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی حقانیت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز منہ سے بولتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور یہ قرآن تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ حق ہے، اور اس کا نازل ہونا ہی حق ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، الباطل جو ہے یہ بھی لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، بے توئیں لام اس کا روٹ ورڈ ہے، 36 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ حق کے اپوزٹ آتا ہے باطل، اور تحقیق کے بعد کس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے تو اسے باطل کہا جاتا ہے۔ اور باطل کا لفظ قول و فعل دونوں بار بولا جاتا ہے۔ باطلا کسی چیز کو یوں ہی ضائع کیا جانا اس کے لیے آتا ہے، ابتلاہ ضائع کر دینا، باطلا دموہ خون کا رائگا جانا، بطالہ بیکاری کے لیے آتا ہے، یہ بطالتن بیکاری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو چیز بیکار ہو۔ ذہب دمہ بطلاً، اس کا خون رائگا گیا، اس کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے الابطال کے معنی ہیں کس چیز کو خراب یا نابود کرنے کے ہیں، یعنی کوئی چیز خراب ہو جائے، باطل ہو جائے، جھوٹی ہو جائے، یا کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، اس کے لیے آتا ہے۔ سورہ نمبر 31 آیت 30 ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو کچھ بھی، اللہ اکبر، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے یہ اس وجہ سے ہے سب کچھ کہ اللہ حق ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم امیدیں رکھتے ہو، مدد مانگتے ہو، سمجھتے ہو یہ کچھ کر لیں گے، یہ سب باطل ہے، سب باطل، یہ سب باطل باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 میں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، چاہے یہ لوگوں کو، مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اللہ تو اپنے حق کو حق کر کے رہے گا، اللہ باطل کو باطل ثابت کر کے رہے گا، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ سب اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں پر حق واضح کر دیا جائے اور باطل کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا جائے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کتم کا لفظ چھپانے کے لیے ہے، کتمن یا کتمتہ، یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، مادہ ہے کاف کتاب والا، اور اسی طرح تے اور میم، قرآن میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ کتمتہ
کتمن و کتمانن کے معنی ہے کوئی بات چھپانا. ومن اظلم ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. ومن اظلم ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور پھر چھپائے. یہود نے یہی کیا تھا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 ہے. اللہ فرمانے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی خدا کی شہادت کو جو اس کی کتاب کے اس کے پاس کتاب میں موجود ہے اس کو چھپائے. یہ چھپا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپا رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا المومنین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حی نام تھا اس کا، اس نے اپنے بھائی کو چھوٹے کو بھیجا. وہ بھی عالم تھا کہ جاؤ چیک کرو کہ وہی رسول ہیں جس کی نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہیں. جب آ کر انہوں نے نشانیاں بتائیں، انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں، ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا، کیونکہ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں، تو بھائی نے جو چچا نے جب باپ سے بات کی تو باپ جو ہے وہ بڑا عالم تھا یہودی، تو اس نے کہا ہم مخالفت کریں گے کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. علم جو ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون جو ہے علم سے ہے. علم جو ہے یہ مادہ عین لام میم سے ہے، 854 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. علم علم بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے. اس سے کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، یہ ہے علم. اور یہ دو قسم پر ہے. اول یہ کہ کسی چیز کی ذات کا ادراک کر لینا. دوم کسی چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا کہ کسی چیز کی صفت جو ہے اس کو دیکھ لینا جو فی الواقع اس میں ثابت ہو. اس پر الحمدللہ ہم نے کافی تفصیل میں پہلے بات کر چکے ہیں علم پر. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے لے لیتے ہیں. اللہ فرما رہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اور کیا کرو تم؟ اب اگلی آیت ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ لفظ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں. حدیث لے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 8. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم پہلے سب سے پہلے گواہی دو. کلمہ پڑھنا ہے سب سے پہلے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نبی ہیں. اس کے بعد جب گواہی دی جائے گی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تو پھر سب سے پہلے جو فرض ہوتی ہے چیز وہ نماز ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. وَالْحَجِّ، اور اللہ کے گھر کا جس کے پاس خرچہ ہو، وہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے، یہ فرض ہیں. یقومو، جیسے میں نے پہلے کہا، کاف کینچی والا جو ہے واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے. 660 مرتبہ یہ کلمہ قرآن میں آیا ہے. کاما یقوم قیامن، قائم کرنا، استقامت، اور اسی طرح بہت سے الفاظ اس سے بنتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں قائم کرنا، استقامت وغیرہ کے. اس کے بعد ہے قائم کیا کرنا ہے، نماز. الصلاۃ صلو صاد لام واو، یہ کلمہ قرآن میں 99 مرتبہ آیا ہے. الصلاۃ بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا دینے کے ہیں. نماز بھی اصل میں دعا ہی ہے. صلیت علیہ، میں نے اسے دعا دی، اس کے لیے بولا تھا عربی میں. الصلاۃ، جو کہ ایک عبادت محسوسہ کا نام ہے، یعنی نماز اصل وہ بھی نماز بھی دعا ہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اللہ نام کیا، بلکہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے اور جن پر آپ کا غضب ہوا. تو اسے بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً اللہ فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے اور آیت 103 ہے کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقتوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی مقرر وقت پر پڑھنا فرض کی گئی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ مومن سورہ نمبر 23 ہے آیت 2 اور 9 میں، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ خشوع کرتے ہیں، یعنی پورے عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں نماز ادا کرنے والے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ پہلی دفعہ آیا ہے.
اس کا روٹ پر جو ہے زا، کاف جو ہے کتاب والا اور واو ہے زکو۔ یہ کلمہ قرآن میں 59 مرتبہ آیا ہے۔ الزکوٰۃ اس کے معنی ہے نمو یعنی بڑھنے کے، زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ اللہ فرما بھی رہے ہیں کہ سود دکھنے میں تمہیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے لیکن یہ کم کرتا ہے، مال میں بے برکتی کرتا ہے، اور زکوٰۃ تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے مال میں سے دے رہے ہو 2.5% تو شاید کچھ کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، نمو کے ہے۔ جو برکتیں الہیہ سے حاصل ہو اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے بھی ہے اور اخروی امور کے ساتھ بھی ہے۔ زکوٰۃ، زرع، یزکو کھیتی کا بڑھنا اور پھلنا پھولنا، زکوٰۃ یعنی وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء، مساکین، جن کو اللہ نے کہا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کی پوری تفصیل ہے، ان کو دیا جائے، اسے زکوٰۃ یا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں برکت کی امید بھی ہوتی ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے، اور یا اس لیے کہ اس سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، نفس بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی خیر و برکات کے ذریعے اس میں نمو ہوتا ہے، نفس میں تزکیہ ہوتا ہے۔ انسان کے تزکیہ نفس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تزکیہ بالفعل ہے یعنی اچھے مال کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور ایک مال کا وہ جو حصہ اللہ نے فرض کیا ہے، اصل میں تو یہاں فرض جو ہے زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، جو 5 رکن ہیں اسلام کے، شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ فرمانے قد افلح من تزکیٰ، بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا۔ دوسرا تزکیہ جو ہے بالمال ہے، جس مال پر 1 سال مکمل ہو جائے، جس مال پر 1 سال مکمل ہو جائے اس سے 2.5% اللہ کی راہ میں دینا، یعنی 2.5% دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرمانے سورہ المومنون آیت 1 اور 4 میں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے کون؟ مومن۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع جو ہے، اور رکوع جو ہے اس کا مادہ را، کاف وہی کتاب والا اور عین، یہ کلمہ قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ فرمانے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، آیت نمبر جو ہے 43 ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز کی طرف توجہ میری اور آپ کی دلائی گئی ہے۔ اور رکوع اس کے اصلی معنی جھک جانے کے ہیں، نماز میں ہاتھ شکل جو ہم جھکتے ہیں رکوع میں، اور کبھی محض عاجزی اور انکساری کے معنی میں بھی آتا ہے، ہوا بطور عبادت ہو یا بطور عبادت نہ ہو۔ سورہ حج کی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 77 ہے، سورہ نمبر 22 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سجدے اور رکوع کرو، اور یہ دونوں نماز میں ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، اس میں آتا ہے راکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں کے لیے جماعت سے پیچھے رہنے والوں پر سخت وعید ہے۔ 1-2 حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، 644 644۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں کہ کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، با جماعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، با جماعت پڑھنا، یا جہاں بھی اگر کوئی جگہ مسجد نہیں ہے یا دور ہے تو اپنی جماعت کروا لینا، کچھ لوگ اگر ہوں، لیکن مسجد میں جانا جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی ان کے سمیت بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دی جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ابن ماجہ کی ہے، حدیث کا نمبر 793۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے مسجد نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کے۔ اس لیے نماز ہمیں مسجد میں ہی ادا کرنی ہے، مسجد میں۔ اور اسی طرح ابن مکتوب جو اندھے تھے، انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں رات کو کافی، کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا تو ٹھوکر بھی لگتی ہیں، تو میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیا
تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا اذان تو آواز تو آتی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو مسجد میں آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بغیر کسی عذر کے نماز گھروں میں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو حقیقت یہ ہے، یقین کریں، دل دکھانے والی بات یہ ہے کہ 90% امت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے بھی ہیں ہم، اس میں کتنی نماز میں ہماری توجہ ہوتی ہے، کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، کتنی توجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، میرے سمیت۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اتامرون الناس، میں اس کو ایک لفظ کو تھوڑا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، نسا سے نسیان سے ہے، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افعلا، کیا نہیں، کیا بلا نہیں، تعقلون، عقل سے کام لوگے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دیکھ لیتے ہیں اس کو روٹ کے ساتھ۔ آج لفظ جو آیا ہے وہ اتامرون الناس، یہ امر کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ناس کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں۔ بالبر جو ہے، بر کے ساتھ جو ہے نیکی کے لیے آتا ہے البرو، اس کا مادہ جو ہے بے رے ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ البر جو ہے وہ خشکی کے لیے آتا ہے، بحر و بر سمندر، اور بحر جو ہے وہ دریا کے لیے آتا ہے، اور بر جو ہے خشکی کے لیے آتا ہے۔ البرو اس کے معنی خشکی کے ہیں، اور نیکی کرنا البرو، نیکی 2 قسم پر ہوتی ہے، اعتقادی اور عملی۔ اب ان دونوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب البرو کی تفسیر دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک آیت میں ہمیں نیکی کا کنسیپٹ مل جائے گا، بڑی زبردست آیت ہے سورہ البقرہ کی 177، کیونکہ اس میں عقائد، اعمال، فرائض، نوافل پوری تفصیل ہے۔ ایک آیت پڑھیں اس کو، آیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جب پہنچیں گے تو اس پر ٹائم لیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سنتے جائیں اب نیکی کی ڈیفینیشن۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اسی پہ ہوتا ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی، انسان جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ایمان لے اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کے فرشتوں پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال کن کو دے، خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں یعنی مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے لیے، ان پر بھی، اور غلاموں کی رہائی پر بھی خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں۔ کون ہیں یہ نیک لوگ؟ جب عہد کریں تو عہد کو وفا کرے، پورا کرے، اور تنگ دستی ہو، مصیبت کا وقت ہو یا جنگ کا وقت، حق و باطل کی جنگ میں صبر سے، استقامت سے جم جائیں۔ یہ ہیں لوگ، سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ نیکی کا سب سے بڑا کنسیپٹ ہے۔ آیت نمبر 177، اس کو کبھی خود ترجمے سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بڑے آسان ہے قرآن، اللہ نے آسان بنایا ہے، اس کو زیادہ مشکل نہ بنائے۔ ہاں ڈیٹیل کے لیے تو یہ سمندر ہے۔ اس کا اکثر جو ہے مثال بیان کی جاتی ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے جیسے سمندر پر کوئی آئل ٹینکر ہو، بڑا جہاز، بحری جہاز، وہ اگر اس کا تیل بہہ جائے تو اوپر سطح پر رہتا ہے، تو اس کی نصیحت تو سطح پر ہے۔ ایک عام عربی سمجھنے والا شخص اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، تدبر کے لیے تو اس میں عمریں لگ جائیں گی۔ اس کی نہ گہرائی کا علم ہے، ایسا سمندر ہے یہ قرآن، اور نہ ہی اس کی کسی کنارے کا علم ہے۔ کتنے لوگ آئے، امام راضی، کتنے بڑے بڑے تفسیر، ابن کثیر، اسی طرح عبداللہ بن عباس، اسی طرح مجاہد، نام لیتے جائیں، اکرمہ، کتنے بڑے بڑے نام آئیں گے، سب آخر میں کہہ اٹھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم
بے شک سب سے زیادہ تو اللہ جاننے والا ہے، ہمیں جتنی سمجھ آئی ہم نے اتنا بتا دیا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ النسیان مادہ نون سین یہ ہے، یہ کلمہ قرآن میں 45 مرتبہ آیا ہے۔ النسیانو جو ہے یہ نصیحتو سے ہے یا نسیانہ ہے کا مصدر ہے، اس کے معنی کسی چیز کو ضبط میں نہ رکھنے کے ہیں، یعنی کوئی چیز آپ کے یاد میں نہ رہے، ہاں یہ ترک ضبط جو ہے ضعف قلب کی وجہ سے ہو، کمزوری کی وجہ سے ہو، یا غفلت کی وجہ سے ہو، یا قصداً کسی چیز کو یاد بلا دیا جائے حتیٰ کہ وہ دل سے محو ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرمانے والا قد عہدنا الی آدم من قبل، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا پہلے لیکن پھر وہ بھول گیا۔ وَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُم، اب پھر تم نے جو اللہ کی نصیحت کو بلایا اس کا مزہ چکھو، پھر قیامت کے دن اللہ کہے گا اس لیے کہ تم اس دن کو بلا رکھا تھا، یعنی قیامت کے دن کو بلا رکھا تھا۔ سورہ کہف میں آتا ہے فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیہُ إِلَّا الشَّیطَانُ، جب موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے ان کے ساتھ یوشع بن نون ان کے نوجوان ساتھی تھے، کہا تھا کہ مچھلی لے کے آؤ، تو اس نے کہا فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ، میں تو مچھلی کے بارے میں ذکر کرنا آپ سے بھول گیا، وَمَا أَنسَانِیہُ إِلَّا الشَّیطَانُ، اور شیطان نے مجھے یہ بلا دیا تھا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا لا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ، کہ بھول چک پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے نہ پکڑیے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، تلاوتن تے لام واو جو ہے تلاوتن، طلوعن یا تلیون جو ہے یہ سب قرأت کے لیے آتا ہے، پیروی کرنا، کسی کی چیز کو سمجھنے کے لیے آتا ہے، کتاب کی قرأت پڑھنے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کی صورت میں یہ سارے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تلاوت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تلاوت ان کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے آنا، کسی چیز کی پیروی کرنا، ڈیفینیٹلی سمجھیں گے تو پیروی کریں گے، اور ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ یہ جسمانی طور پر بھی یہ نظر ہو سکتا ہے یا احکام کی اتباع کرنے کے میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک آیت لے لیتے ہیں، بلکہ دو آیتیں، سورہ شمس کی سورہ نمبر 91 ہے، آیت 1 اور 2، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پیروی کرنا، تلاوت جو ہے نا یہ پیروی کے لیے آتا ہے۔ افلا تعقلون، عقل کا لفظ ہے العقل، مدہ عین کاف لام ہے، عین کاف جو ہے کینچی والا ہے اور لام، یہ کلمہ قرآن میں الحمدللہ عقل بولا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، 49 دفعہ ہے۔ العقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار ہو، اور وہ علم جو قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے بھی عقل ہی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہے، طبیعت میں ودیت کی گئی ہے، اور عقل سمی یعنی وہ جو لوگوں سے بات سن کر حاصل ہوتی ہے، کچھ انسان مشاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہاں پر، سورہ نمبر 29 ہے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں صرف وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، جو صحیح علم رکھتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومنو تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش، تم یہ چاہتے ہو یا خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لیں، یہ جو دن کو تم تبلیغ کر رہے ہو، چاہے مشرک ہوں مکہ کے، یہاں یہود اہل کتاب ہوں مدینے کے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ، یعنی یہ اشارہ یہود کی طرف ہی ہے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ جو کلام کو، اللہ کے کلام کو سن کر عقل و علم رکھنے کے باوجود اسے بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رائنا کو رائنا کہنا، یہ سارا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ عقل جو ہے، عقل مند وہ ہے جو اصل چیز کو سمجھ لے۔ دنیا کے معاملے میں ہم، قرآن میں آتا ہے کہ دنیا میں کیا معاملے میں تو بڑے عقل مند ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہماری عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ مطلب یہ عقل کو ہی آپ چیز کو بنا لینا، اصل میں تو یہ چراغ راہ ہے، یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، منزل تو وہی ہے جو قرآن دکھائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس آیت کا جو ہے ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا
کلاس کو مکمل کر لیں، آج کے لیسن کو مکمل کر لیں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو کہا جاتا ہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ سورہ ہود کی آیت 88 میں آتا ہے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں رکھتا کہ میں برحلا وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں، یعنی تمہیں تو خود تو روکتا ہوں اور خود کام وہ کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ صف کی 2 آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے رہتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسند بات یہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں سے وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اپنے اوپر سب سے پہلے جس پہ ہم نے یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس پہ نظر آنے چاہیے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات سے شروع ہوگا، اپنے گھر والوں کو قوا انفسکم واہلکم نارا، سب سے پہلے پھر اپنے گھر والوں سے شروع کریں، پھر جو بھی مان لیں، نہیں مانتے گھر والے تو لوگوں سے بھی تبلیغ کریں، لیکن بات وہ کریں جس پر خود بھی عمل کریں۔ کمزوری ہو سکتی ہے، ضعف ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرف بالکل ہی جیسے یہود کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے اور پھر لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس کی طرف لائیں، کیونکہ اصل بات جو ہے، اصل کامیابی تو اس میں ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ بس 4 ہی کام ہیں جو ہم سب کو کرنے ہیں، ایمان اور اس کے مطابق عمل صالح، پھر وتواصوا بالحق، تاکید بھی کرنی ہے، لوگوں تک نصیحت بھی پہنچانی ہے، اللہ کی بات بھی پہنچانی ہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وصیت کرنی ہے صبر کی، جمع رہنا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ کر جمع رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔